جب آپ کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اور آپ سجدے میں گر کر رو رہے ہوتے ہیں تو جانتے ہو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ سجدے میں روتے ہیں تو زمین پر گرے ہوئے وہ آنسو کے قطرے کہاں جاتے ہیں؟ کیا وہ صرف مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں یا پھر عرش الہی تک پہنچتے ہیں؟ جب آپ دل ٹوٹنے کے بعد رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جب آپ کی زبان الفاظ ادا نہیں کر پاتی مگر آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سب کچھ کہہ دیتے ہیں، تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ خاموش رہتے ہیں یا وہ اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں؟ سوچئے، رات کا سناٹا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے اور ایک بندہ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر روتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خیال کیا کہ اس لمحے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کے جواب میں اپنے بندے سے کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیا وہ غم ٹل جاتا ہے؟ یا پھر کچھ اور راز چھپے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی رازوں کو کھولیں گے۔ ہم جانیں گے کہ جب ایک بندہ سجدے میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی دعا کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں اور اس لمحے رحمت کے در کیسے کھلتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، کیونکہ جو الفاظ اور حقیقتیں آج آپ سننے والے ہیں وہ آپ کے دل کو بدل دیں گی، آپ کی راتوں کو سجدوں کے بدل دیں گی اور آپ کو یہ احساس دلائیں گی کہ آپ کے آنسو کبھی رائے گا نہیں جاتے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے وہ 10 راز کھلنے والے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے آگے سجدے میں آنسو بہاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں سن کر نہ صرف آپ کا دل کانپ اٹھے گا بلکہ آپ کی روح بھی چیخ اٹھے گی کہ اے کاش یہ 10 راز پہلے جان لیتے۔ یہ 10 راز ایسے ہیں، ان کو اگر آپ سمجھ لیں اور اپنا لیں تو یقین مانیے آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، آپ کی تقدیر کا نقشہ پلٹ سکتا ہے اور آپ کی آخرت کے چراغ روشن ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں بلکہ ممکن ہے آپ کی نئی زندگی کی شروعات کا پہلا قدم ہو۔ اس لیے اس سفر کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، کیونکہ ہر لفظ آپ کی سوچ کو بدلنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، کبھی کبھی رب بندے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ایسے ہی دروازے کھول دیتا ہے جنہیں ہم محض اتفاق سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا پہلا راز اللہ کے ہاں سب سے قریب لمحہ ہے۔ کبھی اپنے دل سے پوچھا ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہے جب رب اور بندے کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا؟ وہ لمحہ جب انسان اپنی کمزوری، اپنی تھکن اور اپنے زخم سب کچھ چھوڑ کر بس جھک جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ صرف پیشانی زمین پر رکھنے کا نام نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی انا دفن کرتا ہے، اپنی پریشانیاں مٹی کے حوالے کرتا ہے اور اپنے آنسو زمین پر بہا کر آسمان کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ جب آنکھوں سے بہنے والے قطرے پیشانی کی مٹی سے مل جاتے ہیں تو وہ منظر محض زمین تک نہیں رہتا بلکہ عرش تک جا پہنچتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعا زمین پر نہیں رکتی بلکہ براہ راست اللہ کے در تک پہنچتی ہے۔ اس لمحے میں گر کر رونا کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ جب انسان رب کے سامنے ٹوٹتا ہے تو دراصل وہ جڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو، سجدے کے یہ آنسو آپ کے دل کی وہ پکار ہیں جو کسی لفظ سے زیادہ بلند آواز اللہ کو سنائی دیتے ہیں۔ آج رات اگر واقعی رب کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تنہائی میں بس ایک سجدہ کر کے دیکھو۔ وہ لمحہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا دوسرا راز یہ ہے کہ سجدے میں آنسو جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے رات کو سناٹے میں سجدہ کیا ہے؟ وہ لمحہ جب زبان خاموش ہو اور صرف آنکھوں کے آنسو بول رہے ہوں، وہ سجدہ جس میں لفظ کم ہوں مگر دل کی دھڑکن اور روح کی لرزش اللہ تک سب کچھ پہنچا دے۔ ایسے آنسو عام قطرے نہیں ہوتے، یہ وہ گواہ ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب زبانیں بند اور ہاتھ پاؤں گواہ بنیں گے تو یہ آنسو بھی آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں، یہ بندہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے رویا کرتا تھا۔ یہ آنسو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں اور وہ رب جو پردے میں بھی دیکھ رہا ہے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو، میرا بندہ نرم بستر چھوڑ کر اندھیری رات میں صرف میرے لیے روتا ہے۔ میں نے اسے معاف کیا، اس کے لیے جنت واجب کر دی
قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سکون اور مسکراہٹ سے بھرے۔ جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہیں، جواب ملے گا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی پلکیں سجدوں میں بھیگا کرتی تھیں۔ تو ناظرین، اگر دل بوجھل ہو، اگر دنیا کی سختیاں توڑ رہی ہوں، تو کسی سے شکوہ مت کرو، بس رات کو وضو کر کے خاموشی سے سجدے میں گر جاؤ۔ یقین کرو تمہارے آنسو تمہاری جنت کا پروانہ بن جائیں گے۔ اللہ کے سامنے سجدوں میں آنسو بہانے کا تیسرا راز یہ ہے کہ جب فرشتے تمہارے سجدے پر حیران رہ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تمہارے سجدے کو فرشتے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب ایک انسان دن بھر گناہوں میں الجھا رہتا ہے، مگر رات کے اندھیروں میں ٹوٹے دل اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، تو فرشتے حیرانی میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کیا تم نے دیکھا وہ بندہ جو دن بھر خطاؤں میں ڈوبا رہا، اب رب کے آگے جھک کر رو رہا ہے؟ دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں، یہی رب کی شان ہے، وہ گناہگار کو سجدے گزار بنا دیتا ہے۔ اس لمحے میں لکھنے والے فرشتے بھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ نہ کچھ بولتے ہیں، وہ نہ کچھ لکھتے ہیں، بس تمہیں دیکھتے رہتے ہیں، تمہاری کپکپاتی آواز، تمہارے لرزتے لب، تمہاری آنکھوں سے بہتے آنسو اور وہ دل جو دنیا سے ہٹ کر صرف رب سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے حیرانی کا منظر بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ خود تمہاری پکار سنتا ہے، تو یاد رکھو جب دنیا میں تمہیں تنہا کر دے اور دل ٹوٹ جائے تو کسی سے کے سامنے گلہ مت کرو، بس ایک سجدہ کر لو، فرشتے حیران رہ جائیں گے اور اب تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا چوتھا راز یہ ہے کہ اس سجدے میں اللہ کی محبت اور اس کا جواب ملتا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا لمحہ آیا ہے جس میں زبان خاموش رہی مگر دل اندر سے ٹوٹ کر صرف اللہ کو پکار اٹھا؟ کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا مگر آنکھوں کے بے قابو آنسو اور دل کی چیخ آسمان تک پہنچ گئی۔ تم نے بس اتنا کہا ہو، یا اللہ تو ہے نا، تو سن رہا ہے نا، اور پھر حیرت انگیز طور پر ایک سکون دل پر اتر آیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے تمہیں گلے لگا لیا ہو، کسی نے تمہارے زخم سہلا دیے ہوں، اور وہ کوئی نہیں، خود رب تھا جس نے تمہاری خاموشی سن لی تھی۔ یاد رکھو اللہ کی محبت الفاظ کی محتاج نہیں، وہ تمہاری آنکھ کے کونے سے بہنے والا انجان آنسو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ تمہاری دھڑکنوں کی چھپی دعا کو بھی سن لیتا ہے۔ جب تم خالی ہاتھ، خالی دل اور بکھرے وجود کے ساتھ اس کے در پر جھپکتے ہو تو وہ ایسے نوازتا ہے جیسے تم ہی اس کی کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جائیں اور تم بے چین دل کے ساتھ بس اللہ سے کہہ دو مجھے تیری محبت چاہیے، تو یقین کرو اللہ وہ راستے کھولتا ہے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی محبت انسان کو جنت کے دروازے تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا پانچواں راز یہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آنسو بہائے، ایسے آپ بھی آنسو بہاؤ۔ ذرا سوچو، وہ ہستی جن کی مغفرت کی گواہی خود رب نے دی، جنہیں جنت کی بشارت پہلے ہی مل چکی، جن کے ذکر پر عرش ہل اٹھتا ہے، اگر وہ رات کی تاریکی میں سجدے میں گر کر روئیں تو یہ آنسو کس شان کے ہوں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اجازت مانگی کہ تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اجازت دے دی، کیونکہ میں بھی اس بات کو پسند کرتی تھی کہ آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہیں۔ آپ اٹھے، وضو کیا اور نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب پہلا سجدہ کیا تو آنسو بہنے لگے، دوسرے سجدے میں زمین تر ہو گئی۔ فرشتے حیران رہ گئے اور اپنے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کر دی ہیں؟ یہ کیسا عشق تھا کہ بخشش کی گارنٹی کے باوجود آنکھیں نہ تھم سکیں؟ یہ کیسا تعلق تھا کہ عبادت کے رونے کو سب سے بڑی سعادت سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا کہ سجدہ صرف عبادت نہیں بلکہ عشق ہے۔ اگر وہ محبوب خدا ایسی کیفیت میں رو سکتے ہیں تو ہم جو گناہوں میں ڈوبے ہیں ہمیں کس قدر رونا چاہیے۔ آج رات ایک سجدے میں گر کر بس یہ کہہ دو، یا اللہ تو کافی ہے، دیکھنا تمہارے دل کی ویرانی بھی بارش کی طرح رحمتوں سے بھر جائے گی۔
اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا چھٹا راز یہ ہے کہ ایک سجدہ جو پوری زندگی بدل دے۔ کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کی کہانی سنی ہے جس کی پوری تقدیر صرف ایک سجدے نے بدل ڈالی ہو؟ کوئی کتابی قصہ نہیں، ایک زندہ حقیقت ہے۔ ایک جوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں کی دعائیں اس کے پیچھے رو رہی تھیں، باپ کی ناراضگی سے اسے توڑ رہی تھی، دنیا کی رنگینیاں اس کے ایمان کو نگل چکی تھیں۔ لیکن ایک رات بے سکونی نے اس کا دم گھونٹ دیا۔ اسے کسی نے کہا، بس ایک بار اللہ کے آگے سجدہ کر اور رو۔ وہ مسجد کی دہلیز پر گرا، اس نے زمین پر ماتھا رکھا اور دل کے سارے بوجھ آنسوؤں میں بہا دیے۔ وہ سجدہ ایسا تھا کہ ٹھنڈی زمین میں بھیگ گئی، اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ توبہ قبول ہوئی، دل کو سکون ملا، اور آج وہی جوان دین کا داعی ہے جس کے ذریعے ہزاروں لوگ اللہ کی راہ پر پلٹ چکے ہیں۔ سوچو، صرف ایک سجدہ، لیکن ایسا سجدہ جو دکھاوے کا نہیں تھا بلکہ ٹوٹے دل اور بہتے آنسوؤں کا تھا۔ ناظرین، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ راستے بند ہو چکے ہیں، تو ایک بار رب کے سامنے جھک کر دیکھو، وہ تمہارے آنسوؤں سے تمہاری تقدیر کا اندھیرا نور میں بدل دے گا۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا ساتواں راز یہ ہے: اللہ کی خاموش مدد۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دل میں ایک طوفان برپا تھا، زبان خاموش تھی، آنکھیں نم تھیں، مگر تم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تم بس سجدے میں گرے، اور دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ایک دبی ہوئی سسکی نکلی، یا اللہ! نہ کوئی جملہ، نہ کوئی لفظ، صرف ٹوٹا ہوا دل اور بہتے آنسو۔ اور پھر کچھ دنوں بعد تم نے حیرانی سے دیکھا کہ وہ مسئلہ جو پہاڑ لگ رہا تھا، وہ راستہ جو بند تھا، وہ لوگ جو منہ موڑ چکے تھے، سب بدلنے لگے۔ یہ رب کی وہ خاموش مدد جو لفظوں سے پہلے آ جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا سجدہ تنہائی میں ہے، تمہارے آنسو مٹی میں جذب ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسمان کا رب تمہاری ہر آہ کو محفوظ کرتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کو دعا بنا دیتا ہے۔ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کچھ مانگ نہیں رہا، بس رو رہا ہے، اور رب فرماتا ہے، میری رحمت اس کے قریب ہے، میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ یاد رکھو، اللہ کی مدد شور مچانے سے نہیں آتی، بلکہ خاموشی میں بہتے آنسوؤں سے آتی ہے۔ آج اگر تم کسی دکھ میں ہو تو ایک بار سجدے میں گر کر بس خاموشی سے رونا سیکھ لو۔ دیکھنا، وہ رب تمہارے آنسوؤں کو ترجمہ کر کے تمہاری تقدیر کا نقشہ بدل دے گا۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا آٹھواں راز یہ ہے: اللہ کے نام کا ذکر سجدے میں کرنا۔ کبھی تم نے سجدے میں رب کا نام اس شدت سے پکارا ہے کہ آواز کام گئی ہو اور دل آنسوؤں کے بوجھ تلے لرز اٹھا ہو؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ذکر صرف زبان سے نہیں نکلتا، بلکہ روح کی گہرائی سے پھوٹتا ہے۔ سجدہ انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے، مگر جب اس میں اللہ کہا جاتا ہے تو فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لمحہ سننے والا بن جاتا ہے، وہ ذکر رد نہیں رہتا۔ حیرت ہے کہ دن بھر ہم انسانوں سے شکوہ کرتے ہیں، اپنی خواہشیں دہراتے ہیں، لیکن جب رات کے کسی سناٹے میں بس ایک بار اللہ کہا جاتا ہے تو دل کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور دل کا بوجھ نور میں بدل جاتا ہے۔ یہی ذکر ہے جو اندھیروں میں چراغ بن جاتا ہے، جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سجدے میں کہا گیا یہ ایک لفظ تمہارے گناہوں کو جھنجھوڑ کر گرا دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ آج اگر تمہارے دل میں کوئی بھاری پن ہے تو بس ایک سجدہ کرو اور اس میں پورے وجود کے ساتھ اللہ کہو۔ دیکھنا، یہ پکار تمہاری قسمت کا رخ بدل دے گی۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا نواں راز یہ ہے کہ سجدے میں کہے گئے یہ تین جملے اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتے ہیں۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا دل خاموش نہیں رہتا، وہاں انسان وہ سب کہہ دیتا ہے جو دنیا کی نظروں میں چھپا رہتا ہے۔ کبھی تم نے ایسا سجدہ کیا ہے جس میں دل سے نکلے الفاظ چیخ کی طرح لگیں؟ وہاں کچھ ایسے جملے ہیں جو دل کو چیر دیتے ہیں اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پہلا جملہ: یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ وہ فریاد ہے جو گناہوں کو بہا لے جاتی ہے۔ دوسرا جملہ: یا رب، میرے دل کو تھام لے، میں بکھر رہا ہوں۔ یہ وہ صدا ہے جو ٹوٹے دل کو سہارا دیتی ہے۔ تیسرا جملہ: یا اللہ، میرا سب کچھ تیرے حوالے۔ یہ وہ اعلان ہے جس سے انسان اپنا بوجھ رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ تین جملے بظاہر چھوٹے ہیں، مگر ان کا اثر برسوں کے زخموں کو دھو ڈالتا ہے۔
رات کے کسی خاموش لمحے میں اگر تم یہ جملے سجدے میں کہہ کر دیکھو تو دل کے کفر ٹوٹیں گے اور سکون کے دریا بہنے لگیں گے۔ یہ الفاظ صرف دعائیں نہیں، یہ روح کی اذان ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہانے کا 10واں راز یہ ہے، سجدے میں رو کر مانگی گئی دعا کا انجام۔ کبھی آپ نے سجدے میں رو کر کچھ ایسا مانگا ہے جس نے ہڈیوں تک کو ہلا دیا ہو؟ ایسا درد جسے زبان بیان نہ کر سکے مگر آنکھیں آنسوؤں سے ترجمہ کر دیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ سجدے میں بہنے والے آنسو شور نہیں کرتے مگر ان کی خاموشی چیخیں اللہ تک سیدھی جاتی ہیں۔ رب کو نہ آواز چاہیے نہ جملے، صرف ٹوٹا ہوا دل کافی ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ سجدے میں رو کر دعا مانگتا ہے تو آسمان پر اعلان ہوتا ہے، اٹھ جا میرے بندے، تیری دعا کو قبولیت کی خوشبو لگا چکی ہے۔ ایک لڑکی تھی جسے دنیا نے توڑ دیا، اس کی عزت رون دی گئی، رشتہ ٹوٹ گیا اور دل بکھر گیا۔ کئی راتیں اس نے بس ایک ہی دعا دہراتی رہی، یا اللہ مجھے عزت والی زندگی عطا کر دے۔ وہ دعا اس کے آنسوؤں کے ساتھ آسمان پر جا پہنچی اور کچھ ہی وقت بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ نیک شوہر کی شریک حیات بنی، اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، بس سجدے میں رو کر رب کو سب کہہ دیا۔ یاد رکھو، سجدے میں بہے آنسو کبھی رائیگاں نہیں جاتے، وہ تقدیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔